وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 9، اس کے ساتھ لگا ہوا اشارہ سی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کی آج ہم مشق کریں گے، اس کو پڑھیں گے ہم۔ تو 65 اور 66 سورۃ البقرہ کی آیت، یاد رہے کہ ہم پہلے پارے کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلے پارے میں پہلا پارا ہم نے پڑھ لیا 1 سے 5 تک، جس میں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن وغیرہ اشارات اور موضوعات تھے۔ 1 سے 5 صفحات تک، جن کو ہم نے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا، اور پھر اس کے بعد 6 سے 10 ہم کر رہے ہیں، 9ویں صفحے پر پہنچے ہم، تو جس میں بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ان کو بھی ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں، جیسے 6 7 8، 6 7 پھر 8 9 10 ایسے صفحات کھلیں گے، 2 6 7 ایسے 2 صفحات، پھر 8 9 ایسے 2 صفحات، پھر 10 اکیلا۔ گزشتہ صفحات کے اشارات جو ہے ان کا اعادہ ہم کریں گے۔ تو جیسے ہدایت بنی اسرائیل، یعنی ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا، توبہ، دکھاؤ اللہ کو، پھر بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کی سزا وغیرہ، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تو مختصراً اعادہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کا، چلیے ذرا دہرائیے، بسم اللہ۔ ہدایت بنی ہدایت اسرائیل، نیک اسرائیل کام کے اس کام دن، اس دن، فرعون 40 بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو۔ ہاں نیکسٹ، بس بستی، پانی، کھانا، سزا۔ ایک بار اور دہرائیے یہاں سے، ٹھیک ہے، ایک بار میرے ساتھ اور۔ ہدایت ہدایت بنی بنی اسرائیل، اسرائیل نیک نے کام اس اس دن، دن، فرعون 40 بچڑا، بچڑا دکھاؤ اللہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی، بستی پانی، کھانا، سزا۔ کا۔ ماشاءاللہ۔ 9واں صفحہ، عام قاعدہ، یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ، بقرہ کا قصہ۔ تو یعنی عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو جو ہے اس کے ہر چاروں اشارات میں آخر پر ہے۔ تو چلے ذرا 3 بار میرے بعد دہرائے اس کو بھی، بسم اللہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، قاعدہ، ہفتہ، وعدہ، بقرہ۔ بقرہ، ہفتہ۔ قاعدہ، قاعدہ، وعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، قاعدہ، ہفتہ۔ ہفتہ، بقرہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ سبھی لوگ دہرائیں گے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ میں، تاکہ یاد بھی ہوتا رہے۔ الحمدللہ۔ تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں ان آیات کا۔ تو ہفتہ کے مجرم، 2 آیتیں آج پڑھیں گے ہم، ہفتہ کے مجرم۔ پچھلی آیتوں سے تعلق مسلسل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا بد اخلاقی اور بدتمیزیاں شروع کر دی، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا عذابات لانے کو کہا، پھر کہ ان کے اوپر کیا عذابات آئے۔ تو اس میں جو اسباق ہمارے لیے ہیں، جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے، یاد رکھیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ جو اللہ کے احکام میں تبدیلیاں برتتے ہیں، کرتے ہیں، انہیں سزا دیتا ہے اللہ۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی سزا ہو تو خوف پیدا ہوتا ہی ہے۔ تو نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر تقوی رکھتے ہیں، جن کو کہا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے، پہلی لائن میں 2 پھر 4 پھر 2 نئے لفظ، یعنی اوسطاً 3 کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ لفظی و فقری ترجمہ پھر اور مختصر سی شرح لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ چلیے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے، بسم اللہ۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فقلنا لهم لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ ایک بار اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ولقد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. تو اس میں جو بات کہی ہے نا، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل. وَلَقَدْ و کا معنی اور لقد البتہ تحقیق اسی میں آتا ہے، یا البتہ وغیرہ انڈیڈ جس کو ہم کہتے ہیں. علم تم یعنی تم جان جاؤ گے، وَلَقَدْ علم تم یعنی تم جان جاؤ گے. الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، یا ان کو جنہوں نے، الذی کی جمع الذین، اعتدا سے ہے اعتدوا زیادتی کی، اعتدا زیادتی کی. منکم اعتدا منکم مطلب تم میں سے، کم تم من سے. فی السبت فی مطلب میں السبت ہوتا ہفتہ، ٹھیک ہے، یعنی ہفتے کے دن. سبت کیا ہوگا اس کا معنی؟ اعتدوا منکم زیادتی کی تم میں سے، تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں. ہاں اعتدوا منکم فی السبت زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. کے دن میں. تو پھر اس کے بعد فَقُلْنَا ف مطلب بس یا تو وغیرہ، قلنا ہوتا ہے ہم نے کہا، قل ہوتا ہے کہہ، نہ ہم نے کہا. فَقُلْنَا ہم نے کہا، لہم ہوتا ہے یا ان کو یا ان کے لیے وغیرہ، لہم ان سب کو کہا. کیا کہا ان سے؟ فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے کہا کونو تم ہو جاؤ. کانا کونو اسی سے ہے. قردتن خاسئین، کونو کا مطلب تم ہو جاؤ، قردتن کہتے ہیں بندروں کو، ٹھیک ہے، بندر کو قردتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خاسئین ذلیل، یعنی بندروں کی طرح ذلیل ہو جاؤ، جس کو ہم کہیں گے. تو کونو قردتن خاسئین کیا مطلب ہے اس کا؟ تم ہو جاؤ بندر ذلیل. بندر ذلیل، ہو جاؤ بندر ذلیل. کونو قردتن خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل. تم ہو جاؤ بندر ذلیل. ماشاءاللہ. دیکھیے اس میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ یعنی وَلَقَدْ عَلِمْتُم انڈیڈ یعنی جس کو ہم کہیں گے، یا اور البتہ تم نے جان لیا. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ اس دن صرف اللہ کی بندگی کے لیے اس دن کو خاص کریں. سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ٹھیک ہے، اسی کو خاص کریں. تو اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی. ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے، ابھی اور بہت ساری ان کی جو ہے کہیں واپس آتے ہیں، کہیں پھر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیاں کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں. تو وہ جمعہ کے دن ہی پانی میں کیا کرتے تھے؟ جال ڈال دیتے تھے، اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے تھے. دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتہ کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا. تو سورۃ الاعراف کے اندر اس واقعے کا تفصیلی
جو ہے تفصیل ہے، جو یہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے پورے ہفتے کے دن، تو پھر یعنی سبت کے دن جاتے تھے، منع کیا گیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے لیے قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کریں، عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، اس روز کسی دنیاوی کام کو یعنی حتی بالکل ذرا برابر بھی نہیں کریں۔ جیسے آج ہمیں حکم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تم اذان سنتے ہی فوراً مسجدوں کے اندر داخل ہو، آواز صاف نہیں جمعہ آ کے رہی۔ اندر ہے، ہاں بالکل، تو پھر کوئی کاروبار نہیں کرنا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابھی اتنے منٹس ہیں پھر جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں پکارا جائے بس سب چھوڑ چھاڑ کر کے نکل جاؤ، ہاں پھر اس کے بعد تم فارغ ہو جاؤ گے تو نکل جاؤ اپنا معاش کمانے کے لیے، تو یہ بات کہی۔ اسی طرح ان کو بھی یہاں جو ہے تاکید کی گئی تھی کہ تم ہفتہ کے دن جو ہے کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرو گے، اور خالص مخصوص رکھیں اس کو کہ اللہ کی بندگی کریں۔ اس بات میں یہاں تک تاکیدی احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے تو یعنی یہ بھی کہا کہ وہ واجب القتل ہے۔ یہ باب الخروج جو ہے بائبل کے اندر 31واں جو چپٹر ہے اس کا، تو اس کی جو آیت ہے 17 سے یعنی 12 سے 17 تک لگ بھگ، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ علل اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں یعنی سبت کے روز یعنی زور سے تجارت ہونے لگی۔ بالکل انہیں منع کیا گیا تھا، پھر کہا ان سے کہ اگر جب وہ بار بار ایسا کرنے لگے تو پھر کہا انہیں جو زیادتیاں کرنے لگے سبت کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر کہا کہ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر بار بار پیش کرنے کی کوشش کی اور توڑنے کی خواہشیں رکھی، اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے جسموں کو کہا گیا کہ بندروں کے جیسے بدل ڈالا، تو یعنی کونوا قردۃ خاسئین، یہاں کہا کہ بندروں کی طرح ذلیل کر دیا گیا۔ تو بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر شاید غالباً کچھ اور جگہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ واضح بات ہوتی ہے کہ ان کو 3 اسٹیٹس میں گزرنا پڑا، اب کون سی اسٹیٹس تھی، وہ حالات تھی، جسمانی تھی یا کیا تھی، لیکن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فزیکلی سچ مچ میں بندر نہیں بنے، ایک تمثیلی زبان ہے کہ جو بندروں کی حالت ہے وہ جو ذلیل ہو گئے تھے، وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لائی جاتی ہیں اس کے اندر کی، کیا کیا بن گئے تھے، کیا کر رہے تھے، وہ یہ تھے، پھر ان سے یہ کہا جاتا تھا، وہ کہا جاتا تھا، چھوٹے لوگ بھی بندر، جو بچے تھے ان کے بھی بندر، بس ان کو کہا جاتا تھا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو، تو وہ سارے لاتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن چھوٹے لوگ جو تھے، بچے لوگ، تو ان کا کیا قصور تھا؟ قصور تو بڑوں کا تھا جو بندروں کی طرح ہو گئے تھے، بندروں کی سی پھر حرکتیں وہ سب کرتے تھے۔ لیکن ایک آیت جو ہے تقریباً یہ سورۃ المائدہ کی ہے، 7ویں سورت کی ہے شاید، اس میں یہ 3 چیزیں بتائی گئی، ایک یہ کہ تم بندر کی طرح ہو گئے ہو، یعنی تم بندر بن گئے، پھر خنزیر بن گئے، اور خنزیر بننے کے بعد پھر تم شیطان کی اولاد بھی ہو گئے، شیطان کے بندے بھی بن گئے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 مطلب ان حالتوں کے اندر شیطان کے بندے کیسے بننا، تو یہ چیزیں پھر آتی ہیں، یعنی کونوا قردۃ خاسئین۔ ایک حدیث کے اندر ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو مالک امام مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے بزرگ پیدا ہو جائیں گے، وہ کیا کریں گے، یعنی دیکھیے پھر یہ حالتیں کب ہوتی ہیں کہ انسانوں کو پھر ان چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے
یہ اس میں کیا کریں گے؟ وہ زناکاری کریں گے، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانا۔ دیکھیے بیچ میں اس امت کے اندر شروع میں تو ختم ہو گئے تھے، لیکن بیچ میں ایک دور ایسا آیا تھا کہ جہاں یہ گانا بجانا تو بالکل تقریباً بند سا ہو گیا تھا، لیکن اب حالت پھر ایسے آ گئے کہ گانا بجانا جو ہے اب یہ بھی اب عروج کی طرف جا رہا ہے۔ باقی اپنے ہمسایہ قوموں کو دیکھ کر یا ان کے وہ سارے ناز و نخرے کر کے وہ ان کے طرز پر جاتے رہے، تو گانے بجانے کو حلال سمجھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث اور رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے لوگوں کو متنبع کیا کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اسی طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یعنی کیا کرتے ہیں کہ ولا تلبس الحق کا جہاں کہا گیا تھا کہ تم حق کو نہ بدل ڈالو، اس کے اوپر لباس نہ چڑھاؤ، تو ایسے ہی وہ بھی کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ تو یعنی پھر ورنہ ان کی حالت کیسے ہو گئی تھی؟ بندروں کی طرح۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ چلے بسم اللہ مشق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کو بچائے، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے بار بار کہ یہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں، روز صبح ہم پڑھتے ہیں کیا کیا حالتیں امتوں نے پچھلی امتوں نے کیا ہے، تو پھر ان سے امامت کا مقصد چھین کر پھر ہمیں عطا کیا گیا ہے اس امت محمدی کو۔ اگر یہ اس پر کھڑے رہے تو انشاءاللہ آگے ان کا مقدر، ان کی کامیابی ہوگی۔ چلیے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، قد علمتم، ہاں، اور البتہ تم نے، اور البتہ تم نے جان لیا، تم نے جان لیا، الذین، ان کو جنہوں نے اعتدوا منکم زیادتی کی تم سے فی السبت، ہفتے کے دن میں، ہاں پھر سے اعتدوا منکم فی السبت، زیادتی کی تم میں سے تم سے ہفتے کے دن میں، فقلنا لہم، تب ہم نے ان سے کہا ماشاءاللہ، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل، کونوا تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین، ذلیل، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن، الحمدللہ۔ اگلی آیت ہے، چلیے بسم اللہ تلاوت کرتے ہیں پہلے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَالْمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک بار پھر سے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ بَيْنَ يَدَيْهَا يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا وَمَوْعِظَةً خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ لِلْمُتَّقِينَ۔ جزاک اللہ۔ پھر ہم نے بتایا یا بتا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ فَجَعَلْنَا، فَ کا مطلب پس، جعلنا ہم نے بنایا، پس ہم نے بنایا، فَجَعَلْنَا ہم نے بنایا، ہا سے مراد ہے اس واقعہ کو، یعنی یہ جو پیچھے بات آئی کہ ان کو بندر کی سی طرح حالت کر دی ان کی، تو ایسے ہو گئے۔ فَجَعَلْنَا لَهَا، فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن، نکالن مطلب عبرت، ٹھیک ہے، نکالن کہتے ہیں عبرت کو، ہاں، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو
لما ان کے لیے جو بینا درمیان یا سامنے، یدیہا بینا یدیہا یعنی سامنے، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، تو یدیہا یعنی یدا ہمارے ہاتھ سامنے ہیں، تو بینا یدیہا تو اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد وما خلفہ، وما و اور میم الف ما، وما اور جو اس کے خلفہ پیچھے، موعظۃ للمتقین۔ اس کا ذرا ترجمہ کیجئے اوپر والے کا، نکالا لما بین یدیہا، عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، جو اس کے سامنے موجود تھے، ماشاءاللہ، وما خلفہا اور جو اور اس کے جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، ماشاءاللہ، اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی بالکل، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے متقین متقین کے لیے پرہیزگار، موعظہ واعظ وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ تو فجعلنا نکالا لما بین یدیہ، تو نکالن یعنی عبرت، یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے، تو یعنی انہیں ایسی سزا دی کہ وہ باز رہے، لیکن پھر وہ وہی نافرمانیاں کرتے رہے، تو پھر کہا کہ موعظۃ للمتقین، نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسے سزا اور عبرت حاصل کرنے کی نیت سے، یعنی 10 سیکنڈ کے لیے ہم دیکھیں ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہ ان بندروں کو دیکھیے، اسی طرح یعنی اس طرح کرنے سے ہمارے جو ہیں ویسے عبرت حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ اگر ویسے حالات ہو جائیں، اس کی طرح ہو جائیں، تو پھر کیا بن سکتا ہے ہمارے۔ تو یعنی ان کو کہا کہ دیکھیے ان کے لیے جو ہے عبرت چھوڑا ہم نے، ان کے آگے والے لوگوں کے لیے، اور جو پیچھے تھے تمہارے پیچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے بار بار وہ واقعات جو تھے ان کے لیے نصیحت تھی۔ تم ان سے سبق حاصل کرو، اسباق لے لو ان سے، یعنی یہ کہا جا رہا تھا بار بار بین یدیہا وما خلفہا، تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے، تمہارے بعد کے آنے والوں کے لیے، جو کیا ہے موعظۃ للمتقین، یہ نصیحت ہے ان کے لیے کھلم کھلا۔ تو چلیے ترجمہ کیجئے، فجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکالا لما، عبرت ان کے لیے عبرت ان کے لیے، بین یدیہا جو اس کے سامنے موجود تھے، ماشاءاللہ، نکالا لما بین یدیہا عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، موجود تھے، وما خلفہا اور اس کے پیچھے آنے والے تھے، بالکل، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کی، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، جو متقی، جو بچنا چاہیں۔ تو دیکھیے رواں ترجمہ، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر آیت نمبر 66 میں کیا ہے، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اسباق تھے۔ اب دعا اور پلان ہم ان آیت کی روشنی میں دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس میں یعنی وہ اسباق دیکھ لیا ہم نے پیچھے بھی۔ اے اللہ، ہم اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اے رب العالمین کہ ہماری مدد فرمائیے، ہم گنہگاروں کو ملنے والوں سزاؤں کو یعنی ہم یاد رکھیں تاکہ ہم گناہ سے دور رہیں، ہم گناہ نہ کریں، احتساب کر کے پھر اپنا پلان بنائے کہ انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو یعنی دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بنا دوں گا، یعنی 5 قوموں کی 5 سزاؤں کی لسٹ، یا ایسے بھی ہو یا کہ ایک قوم کی 5 سزا۔ تو خالی اگر
پانچوں قوموں کو کریں ہم اکٹھا، تو دیکھ لیں ذرا قرآن کے اندر کون کون سے ہیں. تو پھر سزاؤں کو یاد رکھوں گا. تاریخ کے سب سے بہترین اور مستند کتاب جو ہے قرآن ہے، اسی سے دیکھ لیں ہم. سب سے پہلا سروت جو ہے یہی سے ہے. جو بھی معنی ڈھونڈنا ہے تو یہیں سے ڈھونڈیں، جو بھی کچھ کرنا ہے تو اسی سے کریں. اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں، 2 آیت کی. جیسے خاصی کی جمع ہے خاسئون، خاسئین یعنی ذلیل ہونا یا ان کی طرح ہو جانا. اور اسی طرح ہے موعظتن، موعظتن کی جمع ہے مواعظ، جو واعظ کرنے والے. چلیے ذرا ترجمہ یہ ایک بار دہرائے اس کو. بسم اللہ. خاسئون خاسئین، خاسئون خاسین، موعظتن موعظہ مواعظ، مواعظ، موعظتن مواعظ. مواعظ. ماشاء اللہ. دیکھیے اس میں جو صحت مند افعال استعمال ہوئے ہیں، جیسے علمتم یعنی تم سب جان جاؤ. تو علمہ سے ہے اس نے جانا، تو پھر یعلم وہ جانتا، علم جان، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گئے، علم جاننا. تو یاد رکھے کہ یوں ہی نہیں یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، یہ بہت کارآمد ہے. جہاں ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. جب اس نیت سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ارادوں کو مضبوط اور علم کو بھی مضبوط فرمائے گا. چلیے دہرائیے میرے بعد. بسم اللہ. میرے ساتھ ہی دہرائیے، کافی بار دہرا چکے ہیں. علم یعلم علم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے جعلنا، فجعلنا. تو جعلنا یعنی ہم نے بنایا، جعل جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا، پھر اس سے ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جب یہ معلوم ہے، یہ کیز معلوم ہے، 3 کیز ہیں جو 3 چابیاں ماضی کی اور 3 چابیاں فاعل مفعول فعل. چلے بسم اللہ. جعل میرے ساتھ ہی دہرائیے. چلے بسم اللہ. جعل یجعل اجعل، اجعل، جاعل جاعل، مجعول جعل. مجعول جعل. ماشاء اللہ. اسی طرح ہم دیکھیں کمزور حروف والے افعال جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے فقلنا، فقلنا، فقلنا یعنی ہم نے کہا. پس تو یعنی قلنا کا ٹی پی آئی کہاں ہوگا ذرا بتائیے کوئی. قلنا کا ٹی پی آئی، ہم سب نے کہا، اپنی طرف 4 انگلیاں. ماشاء اللہ، اپنی طرف 4 انگلیاں. تو قالا سے بنا ہے، قالا اس کا ماضی والا صیغہ ہے. تو آئیے میرے ساتھ. بسم اللہ. قال قال یقول یقول کل، قل، ہاں کل، قائل قائل مقول مقول قول. ہاں. اس کے بعد ہے کونو. کونو مطلب کہاں کی طرف ٹی پی آئی ہوگا؟ رائٹ. بالکل بالکل رائٹ. ہاں کونو رائٹ سائڈ، رائٹ صرف 1 انگلی سے. ایک انگلی سے. 1 یا 4؟ کونو نہیں، 4 انگلیوں سے، 4 انگلیوں سے. کانا یہاں ہے تو کانا کونو. ٹھیک ہے. کونو ہے، کونو ہی ہے. 4 انگلیاں سے. کونو 4 کانا انگلیوں سے. کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا، یکونو یکونون، پھر اسی طرح تکونو اکونو تکونون نکون. تو یہ کونو ہے تو کن کونو یہ یہاں سے جمع، بنے گا. جمع 4 ہے. انگلیاں سے. کس کا جمع بنے گا؟ رائٹ کانا کا، 4 انگلیاں. کانا کا، کن کا کن کا جمع بنے گا. امر ہے، امر جمع کن جی کونو، ہو کونو. جاؤ. ہاں بالکل ہو جاؤ. تو معنی بھی ساتھ میں کرتے رہیں تو پھر جا کے اور زیادہ ہمیں پتہ چلے گا. چلیے بسم اللہ. تو یعنی سامنے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف 4 انگلیاں آرڈر کرنی. تو چلیے کانا یکونو کن، کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. کائن ڈیش کون. ماشاءاللہ. اب خاسئین کا بتائیے، خاسئین کا ٹی پی آئی کہاں ہوگا؟ کیا ہے یہ؟ تم خاسین سب ہو جاؤ بندروں کی طرح ذلیل. رائٹ سائڈ 4 انگلیوں سے. یہ کہیں اس کے وزن پر تو نہیں ہے؟ نیچے خاصی، دی گئی ہے. ہاں خاصی، خاصی، خاسئین، خاسئون، خاسین، خاسین، فاعل ہے یہ. خاسین. 4 انگلیوں سے رائٹ سائڈ.
فائل تو نہیں لگ رہا ہے. خاسون خسا خا. ہاں. خاسی ہو جاؤ. خاسین چلیے رہنے دیجیے. چلیے دہرائیے. خسا خسا یخسا یکسا یخسا اخسا یخسا خاسی خاسی مخسو. مخصو خس. خسا یکسا ایک بار اور دہرائیے میرے ساتھ. بسم اللہ. خسا خسا یخسا یخسا اخسا اخسا خاسی خاسی مخسو خس. خس ہاں. خاسی مخصو مخسو خس. مخصو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے موعظتن. موعظتن تو موعظہ کی اس کے وزن پر ہے یہ موعظہ. ٹھیک ہے. موعظہ کے وزن پر ہے. مواعظ. یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے. واعظ یعظ عظ. مواعظ واعظ واز کرنے والا. ٹھیک ہے. چلیے دہرائیے. بسم اللہ. وعظ یعظ عظ. وعظا یعظ عظ موعظ یہاں سے وعظ موعوظ موعوظ وعظ مواعظ. واعظ واعظ مواعظ. ہاں. یا گن اس کا مفعول یا گا اس کا فاعل. چلیے بسم اللہ. اس میں دیکھیں ہم وہ مزید فی افعال جیسے اعتدا ہے. اعتدا یہاں اعتدوا ہے. ٹھیک ہے. تو اعتدا سے اعتدوا. تو یہ اعتدوا جو ہے اس کا ٹی پی آئی رائٹ سائڈ ہوگا 4 انگلیوں سے. ٹھیک ہے. جہاں کہا گیا تھا آ کی آواز آئے گی تو وہاں پھر نیچے والا جو ہے پھر وہ ویسے ہی رہے گا. یعنی او کی آواز دے گا جیسے ہدا ہدو. ٹھیک ہے. اسی طرح اعتدا اعتدوا. چلے بسم اللہ. اعتدا یعنی اس نے زیادتی کی. چلیے دہرائیے میرے بعد. بسم اللہ. اعتدا یعتدی اعتدی اعتدا یعتدی اعتدی. ٹھیک ہے. اعتدی معتدن معتدن اعتدا. اعتدا. ماشاء اللہ. ایک بار اور دہرائیے ساتھ میں. اعتدا یعتدی اعتدی معتدن 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 اعتدا. اعتدا. یعنی معتدن علیہ اس پر زیادتی کی. اس طرح اس کو ساتھ میں سمجھایا جاتا ہے. علیہ لگایا جاتا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھیوں کو یعنی کرنی بھی چاہیے دعا رب زدنی علما جو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ ہم سب کو قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی رہنمائی فرمانا. ساتھوں ہمارا کرتے رہنا. اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنا سمجھنے اور غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.